السلام علیکم، آئی ایم ڈاکٹر مبشر۔ آج ہم ڈسکس کریں گے ایک انتہائی اہم ٹاپک، وہ ہے انگزائٹی اور ڈپریشن۔ یہ کیا ہے اور اس میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں، انگزائٹی اور ڈپریشن بیسیکلی بائی نیم یہ دو چیزیں ہیں، لیکن اس میں بہت سارے جو سمٹم ہیں یا سائنز ہیں وہ دونوں میں آپس میں مکس ہوتے ہیں۔ یعنی کہ ان دونوں کو بعض اوقات اس کی پکچر انتہائی آپس میں اتنی مکس ہو چکی ہوتی ہے کہ اس کو الگ کرنا یا اس کو کہنا کہ یہ اس بندے کو انگزائٹی یا ڈپریشن ہے، اس کے لیے پھر ایک ڈاکٹر کو پوری ہسٹری اور ایک تگدو کرنی پڑتی ہے، تب جا کے اس میں سے ہم نکال سکتے ہیں کہ اس مریض کو آیا کہ ڈپریشن کی بیماری ہے یا انگزائٹی کی۔ جو کامن سمٹم ہیں وہ تو اس کو وقت ہم ڈسکس نہیں کر سکتے، لیکن اس میں ڈفرنس جو ہیں اگر ہم اس کو ڈسکس کریں گے تو ہمیں احساس ہو جائے گا، پتہ چل جائے گا کہ انگزائٹی اور ڈپریشن میں کیا فرق ہے۔ اب ہم اس کے چند پوائنٹس ہیں اس کو ڈسکس کریں گے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اس میں فرق کیا ہے۔ پہلے نمبر پہ چلتے ہیں کہ ایموشن۔ انگزائٹی کے اندر جو ایموشنز ہیں، یعنی کہ جو ہمارے جذبات ہیں، اس میں کیا ہوگا کہ ایکسیسو وری، فیئر، اپریہینشن اباؤٹ دا فیوچر۔ اس میں بیسیکلی زیادہ فکر، خوف یہ ہوتا ہے مستقبل کے بارے میں۔ انگزائٹی میں زیادہ لوگ سوچتے ہیں کہ ان کا فیوچر سیف نہیں ہے، یا فیوچر میں آنے کیا ہو سکتا ہے اس کے ساتھ، یا ہر وقت ایسی ایک بے چینی اور گھبراہٹ کی کنڈیشن میں رہتے ہیں، یا ہر وقت ایک سینس آف انسیکیورٹی رہے گا، یا ایک ایسی سینس رہے گی کہ ابھی کچھ ہونے والا ہے، ابھی کچھ ہونے والا ہے، یا فیوچر میں کچھ نہ کچھ غلط ہونے کا احساس جو ذہن میں رہتا ہے، یہ ہے انگزائٹی۔ اب ڈپریشن میں جو حالت ہے وہ ہے پاسٹ، یعنی کہ اس میں جو اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ماضی میں جو کام ہو چکے ہوتے ہیں اس پہ انسان زیادہ وری ہوتا ہے۔ یعنی کہ جس ماضی میں کچھ ایسے فیصلے ہیں جو فیوچر میں اسے محسوس ہوتا ہے کرنٹلی کہ یہ اگر اس نے وہ ٹائم پہ اس وقت فیصلہ ٹھیک کر لیا ہوتا تو اس وقت وہ جو جس کنڈیشن میں ہے تو وہ اس میں نہ ہوتا۔ یعنی کہ اگر اس نے کوئی پلاٹ لیا تھا تو بیچ دیا، اب جو ہی اس نے بیچا اس کی قیمت بے تحاشا بڑھ گئی۔ یا کسی بچے کا رشتہ آیا تھا تو وہ رشتہ انہوں نے ٹائم پہ ایکسیپٹ نہیں کیا، اب جو ہے وہ اس لیول کا یعنی کہ اس لیول کا رشتہ جو پہلے ٹھکرایا تھا اب وہ نہیں دوبارہ مل رہا، تو وہ اب کمپیئر کر کے ان کو پریشانی ہوتی ہے کہ کاش ہم نے اس وقت یہ فیصلہ کر لیا ہوتا۔ یا ایسے کوئی شیئر لیے تھے مارکیٹ میں، جب وہ کافی عرصہ اپنے پاس رکھے ہیں تو اس میں کوئی فرق نہیں پڑا، لیکن جو ہی اس کو بیچا ہے تو وہ اس کی قیمت بڑھ گئی ہے۔ مطلب ایسا کام جو پہلے ماضی کے اندر جو محسوس ہوتا ہے کہ وہ اس کو بہت سارے کاموں میں ناکامیاں ہوئی ہیں، تو وہ اگر اس انداز سے نہ ہوتا تو وہ ایک کامیاب شخص ہوتا۔ تو یہ ماضی کی جو پریشانیوں کو، ماضی کی چیزوں کے سوچ سوچ کے اس کے اوپر بار بار ذہن میں ان چیزوں کا خیال آنا اور اپنے آپ کو ایک فیلئر محسوس کرنا، یا دیکھنا کہ یہ میں ٹوٹل جو ہے اس کام میں فیل ہو چکا ہوں یا چکی ہوں، یہ ڈپریشن ہے۔ یعنی کہ انگزائٹی میں مستقبل کی چیزیں آتی ہیں اور ڈپریشن میں ماضی کو انسان سوچ رہا ہوتا ہے۔ اب اس میں فوکس انگزائٹی پہ کیا ہوگا؟ فوکس ہوگا وہی جو پہلے بتایا ہے، مستقبل کے واقعات، آنے والے کیا خطرات ہو سکتے ہیں، غیر یقینی صورتحال، ہر وقت اسے یہ فکر ہوگا کہ اس کی زندگی میں کچھ نہ کچھ غلط ہونے والا ہے۔ ایسے ہی ڈپریشن میں جو مین فوکس ہوتا ہے وہ ماضی ہے۔ کوئی بھی ماضی میں نقصان، ناکامی، نا امیدی جو بھی جو ہو چکا ہے، وہ جو ہے اس کی وجہ سے، اس احساس سے اب اس بندے پہ، اس فرد پہ ڈپریشن جو ہے وہ حاوی ہو جاتی ہے، اور اس کو اپنی زندگی میں ہر وقت منفی خیالات جو ہیں وہ اس کے ذہن میں آتے رہتے ہیں۔
اب اس کے فزیکل سمٹم کیا ہوں گے کہ جسم کے اوپر اثرات انگزائٹی میں کیا ہوں گے؟ انگزائٹی میں جو جسمانی جو سمٹمز ہیں اس میں بے چینی، پٹھوں کا کھچاؤ یا تناؤ، کانپنا، کپ کپاہٹ، پسینہ آنا، دل کی دھڑکن کافی تیز ہو جانا، اور معدے کا خراب ہونا، یعنی کہ پیٹ یا تو خراب ہو گیا، تھوڑی دیر بعد بار بار اس کو واش روم جانا پڑے گا. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ انگزائٹی میں ہوتی ہیں. اور ڈپریشن میں جو فزیکل سمٹمز ہیں اس میں مین کیا ہوگا کہ بھوک اور سلیپ کے اوپر، کہ نیند اور بھوک کے اوپر اس کا اثر ہوگا. یا تو نیند بندہ سوئے رہے گا بے تحاشا، یا نیند بالکل ختم ہو جائے گی. ایسے ہی بھوک یا بالکل ختم ہو جائے گی، یا بار بار بے تحاشا کھانا شروع ہو جائے گا. اسی وجہ میں ڈپریشن میں اگر وزن آپ کا بہت زیادہ کم ہو رہا ہے یا زیادہ ہو رہا ہے، یہ ڈپریشن کی شکل میں آئے گا. ایسے ہی تھکاوٹ، دکھن، درد اور اوورال کام کرنے کی انرجی جو ہے اس میں نمایاں کمی محسوس ہوتی ہے ڈپریشن میں. جبکہ انگزائٹی میں یہ چیزیں نہیں ہوتی، اس میں آپ کو پہلے بتا چکے ہیں، اس میں تھوڑی سی انرجی زیادہ محسوس ہو رہی ہوتی ہے. اب جو کوگنیٹو سمٹم ہیں اس میں یہ ہے کہ انگزائٹی کے اندر ریسنگ تھاٹس، ہر وقت دماغ کے اندر کوئی بھی ایک تھاٹ جو ہے وہ ایک سٹاپ نہیں کرتی، بلکہ ایسی سے جیسے دماغ کے اندر مختلف خیالات کی دوڑ لگی ہوئی ہے. ایک خیال آتا ہے وہ بھی کمپلیٹ نہیں ہوتا، اس کے پیچھے اگلا خیال، اگلا خیال. کسی بھی چیز پہ کوئی کتاب پڑھنی، کوئی کام کرنا، اس کے اندر اس کو کنسنٹریٹ کرنا، اس کے اوپر توجہ دینی انتہائی مشکل ہو جاتی ہے. انگزائٹی کے اندر کے بے تحاشا خیالات جو ہیں وہ ہر قسم کے، اس کے فیوچر کے متعلق کہ کیا ہونے والا ہے، یہ ہو جائے گا، اگر بیٹھا ہے تو یہ ہوگا کہ ابھی دروازے کی بیل بجے گی، یا ابھی فون کی گھنٹی بجے گی، اور اس سے کوئی نہ کوئی بری خبر اس کو ہو جائے. ہر وقت یہ خیال میں ہوتا ہے کہ ابھی کوئی غلط خبر آئی، ابھی کوئی برا ہوا، ابھی کوئی ہونے والا ہے. تو یہ احساس ہر وقت جو ہے اس کو رہتا ہے. ڈپریشن میں کوگنیٹو سمٹم میں کیا ہوگا کہ اس کے اندر ایک گلٹ ہوتا ہے، ایک احساس جرم یا بیکاری کہ اس نے اپنی زندگی کو ضائع کر دیا. ایک گلٹ ہے کہ کیونکہ اس میں ماضی سوچ رہا ہوتا ہے نا کہ اس نے کون کون سی غلطیاں کی ہیں، کہاں پہ اس نے مسٹیک کی ہیں، اور ایک اپنے آپ کو ایک یہ سمجھ لیں کہ بیکار اور ایک مجرم اپنے آپ کو اس نے بنایا ہوتا ہے. اور خود ہی اس اپنے آپ کو سزا دینے کے لیے مطلب کچھ نہ کچھ اس قسم کی اس کی تھاٹس رہتی ہیں کہ وہ اپنے آپ کو سوسائٹی میں سب سے بیکار اور سب سے زیادہ فیلئر اپنے آپ کو سمجھ رہا ہوتا ہے. اسی وجہ سے اس کے اندر جو ہے انرجی بہت کم ہو جاتی ہے، کمزوری کا احساس ہوتا ہے. ہر وقت اس کو موت، مرنے کا خوف یا خودکشی کے جو خیالات ہیں یہ بار بار اس کے ذہن میں آتے ہیں. یہ چیزیں ڈپریشن میں ہوتی ہیں. اب انگزائٹی میں کیا ہوتا ہے کہ انگزائٹی میں آیا کہ بے شک ایگزاسٹنگ ڈیو ٹو کانسٹنٹ وری، کہ اس میں مستقل طور پہ پریشانی ہوتی ہے. اور اس میں کیا ہوگا کہ لیکن اس کے اندر انگزائٹی کے اندر ایک انرجی ہوگی، ایک جوش ہوتا ہے کہ انسان کوشش کرتا ہے کہ میں کچھ کروں، ٹھیک ہے، لیکن اس کو کچھ کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ جو میں سٹیپ لے رہا ہوں تو اس میں فیوچر میں میرے ساتھ اچھا نہیں ہوگا. یعنی کہ جو میں سٹیپ لوں گا تو وہ غلط طرف جائے گا، اس کے آگے ہنڈرنس ہوگی، کوئی نہ کوئی اس کو سٹاپ لگے گا آگے. یہ چیز اس میں انرجی کی کمی نہیں ہوتی، لیکن اس کے اندر ایک پریشانی رہتی ہے کہ وہ جو بھی سٹیپ لے گا تو وہ اس کے آگے کوئی نہ کوئی سٹاپ ہے، ہنڈرنس ہے، تو اس کی وجہ سے وہ انگزائٹی کا شکار ہوتا ہے. ڈپریشن میں کیا ہوتا ہے کہ بیسیکلی اس کی جو کام کرنے کی موٹیویشن ہے وہی کم ہو جاتی ہے. اس کا جوش، حوصلہ، ولولہ
وہ بالکل اس میں کمی آ جاتی ہے۔ وہ پہلے میں بتا چکا ہوں کہ اس میں اپنے آپ کو فیلئر، کہ میں کسی کام کے لیے میں قابل ہی نہیں ہوں، ایک جمود اس کی لائف میں آ جائے گا، اور یہی ہر وقت اس کے ذہن میں سوچیں آئیں گی کہ وہ دنیا کا سب سے ناکام شخص ہے، اور کوئی بھی کام کرنا، وہ سٹیپ لینا اس کے لیے انتہائی مشکل ہوتا ہے۔ اب اس میں اب کیا ہوں گے کہ اگر اس کو ایپیسوڈ آف انٹینس فیئر انگزائٹی کے اندر، کہ شدید خوف یا پریشانی کی شدت، اس کے دورے پڑتے ہیں، اور اگر یہ مستقل طور پہ رہیں، ویسے تو یہ دورے تھوڑی دیر کے لیے پڑیں گے، اس کے بعد ختم ہو جائے گا، لیکن بعض اوقات اگر انگزائٹی کو پراپر طور پہ ٹریٹ نہ کیا جائے، یا اس کیفیت سے اگر وہ مریض باہر نہیں آتا، اور یہ اگر بہت عرصہ رہتا ہے، تو وہ ایک دائمی، ایک کانسٹنٹ پوزیشن بھی ہو سکتی ہے۔ ڈپریشن میں یہ ہوتا ہے کہ ڈپریشن میں جتنی آپ کو اوپر سمٹم بتائے ہیں، وہ کم از کم بھی اگر وہ علامات 2 ہفتے یا اس سے زیادہ رہتی ہیں، تو ہم وہ کہیں کہ وہ مریض ڈپریشن میں ہے۔ اگر یہ علامات جو ہیں چند دن کے بعد ختم ہو جاتی ہیں، تو وہ ڈپریشن میں نہیں ہے۔ ڈپریشن میں جتنے بھی ڈپریشن کی علامات بتائی گئی ہیں، اس کا کم از کم بھی 2 ہفتے سے زیادہ مستقل طور پہ رہنا، یہ جو ہے تشخیص کے لیے لازمی ہے کہ مریض کو ہم ڈپریشن کا پیشنٹ قرار دیں۔ اب آخر میں آتے ہیں کہ ڈپریشن اور انگزائٹی یہ بیسیکلی آپس میں کو ایگزسٹ کرتے ہیں، جڑے ہوئے ہیں۔ ایک بندہ بیک وقت وہ انگزائٹی کا بھی مریض ہو سکتا ہے اور ڈپریشن کا بھی، اور ان دونوں حالتوں کا وہ اس کے اوپر اثرات نظر آ سکتے ہیں، وہ اس کو ایکسپیرینس کر سکتا ہے، اس کو تجربہ ہوتا ہے کہ مجھے ڈپریشن بھی، انگزائٹی، دونوں کے سمٹم جو ہیں بار بار اس پہ آ سکتے ہیں۔ اب انگزائٹی اور ڈپریشن کے سمٹمز کو بتا تو دیا ہے میں نے، لیکن پھر بھی اگر کسی کو ایسا پرابلم ہو، تو اسے چاہیے کہ ڈاکٹر سے رابطہ کرے، تاکہ وہ یعنی کہ جو سائیکیٹرسٹ ہیں، جو اس مرض کے ماہر ڈاکٹر ہیں، تاکہ وہ اس کی پراپر جو ہسٹری لینے کے بعد اس کو ڈائگنوز کر کے اس کا علاج کریں، کیونکہ دونوں کے علاج تھوڑا سا ڈفرینس ہے۔ اگر ہم اس کو پراپر اس کو تشخیص کرنے کے بعد علاج کریں گے، تو مریض کے ٹھیک ہونے کا چانسز بہت زیادہ ہیں، اور کچھ عرصے بعد میڈیسن بھی ختم ہو جاتی ہے۔ ادروائز ڈپریشن یا انگزائٹی کے پیشنٹ ایک دفعہ میڈیسن پہ لگ جائیں، تو وہ اگر ڈاکٹر کو نہیں دکھاتے، تو وہ سیلف میڈیکیشن میں لگ جاتے ہیں، اور خود بخود اپنے آپ کو مریض سمجھ کے وہ دوائی سال ہر سال میڈیسن یوز کرتے رہتے ہیں۔ لیکن اگر وہ پراپر کسی ڈاکٹر سے علاج کرائیں گے، تو وہ کچھ عرصے کے بعد ان کی میڈیسن بھی ختم ہو جائے گی، اور وہ اپنی ان پرابلم سے باہر نکل آئیں گے۔ اگلی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ ہم انگزائٹی اور ڈپریشن کی بیماری سے کیسے باہر آ سکتے ہیں۔ تھینکس فار واچنگ، سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو۔